السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 171 پارہ نمبر 4. آج کے سبق میں آپ کو تمام تجوید کے رولز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ جو 3 نقطے آتے ہیں تو ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا, یہاں پر آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں, پھر آگے جا کے آپ کو اگلی آیت میں یہاں پر بھی درمیان میں 3 نقطے نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز. سبق کو پورا دیکھیے گا, ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو دبا دیجئے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستبشرون, تب با ساکن پہ قلقلہ کیا جاتا ہے. تب اس کو ہلا کے پڑھنا ہے, اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے. تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ قاف, طا, با, جیم, دال. جب ان حروف کے اوپر اس طرح کی علامت یعنی کہ جزم کی علامت یا سکون کی علامت ہوتی ہے تو ان کو ہلا کے یعنی کہ تھرتھراہٹ سے پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے یہاں پر یستبشرون, رونا, رو واو ساکن اور واو ساکن کے سے پہلے پیش. تو میں نے بتایا تھا کہ جب پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو اٹ مینز یہ واو مدہ کہلاتا ہے اور اس کو آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ رول یہ جو ٹرک میں بتا رہی ہوں نا, یہ وہ لوگ جو تجوید کو نہیں جانتے اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی, لیکن میں ان کو ایسا تھوڑا سا طریقہ بتا دیتی ہوں جس سے وہ غلط نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جس سے وہ غلط نہیں پڑھیں گے. یہ ٹرکس آپ اپنے اسٹوڈنٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جو ٹیچرز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اپنے اسٹوڈنٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں, یاد رکھیں کہ کسی بھی زبر زیر پیش والے حرف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. کسی بھی زبر زیر پیش والے حرف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. آپ نے زبر زیر پیش کو کب لمبا کرنا ہے؟ جب زبر کے بعد الف ہو, زیر کے بعد یا ساکن ہو اور پیش کے بعد واو ساکن ہو. آپ نے تبھی لمبا کرنا ہے, ادروائز آپ نے زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا. اب دیکھیں یہاں پر را کے اوپر پیش ہے, پیش کے بعد واو آ گیا, اٹ مینز آپ نے یہاں پر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. جب بھی الف واو یا آ جائے گا تو آپ نے حرف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. بنعمت, بنعمت, یہاں پر میں آپ کو وہی مثال دے دی تھی ابھی جو میں نے پیچھے بتائی ہے کہ دیکھیے با کے نیچے زیر ہے لیکن زیر کے بعد یا ساکن موجود نہیں ہے, تو اس وجہ سے آپ نے اس کو بی کو لمبا نہیں کرنا. آپ نے اس کو بی فوری سے آپ نے اگلا لفظ پڑھ لینا, اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. مثال کے طور پر اگر یہاں پر اس کے آگے یا ساکن موجود ہوتا تو تب آپ اس کو پڑھتے بی. اب یا ساکن موجود نہیں ہے تو اٹ مینز آپ نے اس کو پڑھنا بنعمہ. اب ماں کے اوپر زبر ہے تو زبر کے بعد اگر الف موجود ہوتا تو آپ اس کو لمبا کرتے. اب اگر الف موجود نہیں ہے تو آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا. یہ طریقہ کار ہے کہ بغیر کھینچے پڑھنا. بنعمت من اللہ, اللہ سے پہلے جب زبر آ جاتی ہے تو اللہ کو پر پڑھا جاتا ہے. اتنا پر پڑھا جاتا ہے کہ آپ کا جو اس کو پر پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ اللہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کی زبان اوپر جا کے لگتی ہے, 2 دانتوں کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے نا اوپر والا, ادھر جا کے لگتی ہے. اب دیکھیں جب آپ نے اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے تو ایک تو آپ کے ہونٹ تھوڑے سے گلائی میں ہو جائیں گے, گول نہیں ہوں گے, گلائی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی زبان کو نا تالو کی طرف موڑنے کی کوشش کرنا ہے, کرو کرنا ہے زبان کو, اس کو موڑنے کی کوشش کرنا ہے. تو جب آپ ایسے موڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا اللہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہیوی نکلے گا, موٹا نکلے گا, پر نکلے گا. لیکن آپ نے کب کرنا ہے؟ جب اللہ سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. اللہ سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. من اللہ وفضل لیوں, ادغام مع الغنہ. ادغام کہتے ہیں ملانے کو. ابھی دیکھو 2 زیر کو آپ واو سے ملا رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں ادغام. ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. اب یہ ادغام ہو گیا, لیکن جب آپ نے واو کے ساتھ ملانا ہے تو گنہ کر کے ملانا ہے. جب آپ نے واو کے ساتھ ملانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ گنہ کر کے ملانا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے, یہ اس کی مثال ہے. اتنا آسان سا یہ رول ہے, اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتا, اتنا آسان ہے. اگر میں یہاں پر پوچھوں کہ یہاں پر بتائیں جی کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو مل رہا ہے آپس میں, تو مل رہا ہے اٹ مینز یہ ادغام ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, واو کے ساتھ مل رہا ہے تو ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. غنہ ملانا جو ہوتا ہے نا, آپ نے 6 حروف سے ملانا ہوتا ہے, یعنی کہ یرملون, یا را میم لام واو نون, یہ حروف آئیں گے آپ کے پاس ملانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ 6 حروف آئیں گے, ان کو یرملون کہتے ہیں, یا را میم لام واو نون, یرملون. تو اس میں جو ہوتا ہے نا
را اور لام جب آپ نے ان کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ نہیں کرنا، یعنی کہ ناک میں آواز کو نہیں لے کر جانا، اس کو کہیں گے ادغام بلا غنہ۔ جب آپ نے را اور لام سے ملانا ہے نا تنوین کو یا نون ساکن کو، جب آپ نے کس سے ملانا ہے، را یا لام سے ملانا ہے نا، تو تب آپ نے غنہ نہیں کرنا، تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ اور جب آپ نے یا میم واو نون کے ساتھ ملانا ہے، یمون یعنی کہ یا میم واو نون کے ساتھ جب آپ نے ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے، اس کو کہیں گے ادغام مع الغنہ۔ تو یہاں پر ابھی میں آپ کو ساتھ سے مثال دیتی جاؤں گی۔ اب جب آپ نے دو زیر کو واو کے ساتھ ملایا، اب دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ اب جب میں تنوین کہوں گی تو آپ کو فوری سے پتہ چلنا چاہیے کہ میں دو زبر دو زیر اور دو پیش کی بات کر رہی ہوں۔ اب جب آپ نے تنوین کو واو سے ملایا تو ملانا کیا ہے، ادغام، اور واو سے ملانا کیا ہے، غنہ کے ساتھ ملانا، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے ادغام مع الغنہ۔ تو فوری سے آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں جی یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ۔ اتنا آسان سا ٹاپک ہے یہ، اور جس کو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب آگے چلتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، ان نون کے اوپر جب تشدید آتی ہے نا تو یہ غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز آتی ہے، ان، یہ جو ہمنگ ساؤنڈ ہے، ان اللہ لا یضیع، یضیع۔ اب دیکھیں میں نے زی کو لمبا کیا ہے نا، یہ دیکھیں زیر کے بعد یا آ گئی ہے، تو یہ میں نے بتایا نا کہ جس لفظ کے بعد الف واؤ یا ہو آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، ادروائز آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ زبر زیر پیش کو لمبا آپ نے نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو آپ نے لمبا تب کرنا ہے جب الف واؤ یا موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یا موجود ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو لمبا کریں گے، عین کے بعد واؤ موجود نہیں ہے، سوری پیش کے بعد واؤ موجود نہیں ہے تو اٹ مینز آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یضیع، بس ختم۔ او نہیں پڑھنا، او پڑھنے کا مطلب آپ نے یہاں پہ واؤ لگا دی ہے، تو ایڈیشن قرآن مجید میں حرام غلطی ہوتی ہے، آپ ایڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی لفظ۔ یضیع اجر المؤمنین، اج پہ آپ نے کیا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، ہلا کے اس کو پڑھنا ہے، تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے۔ پیچھے میں نے حروف بتائے تھے قلقلہ کے، تو اب یہ جیم آ گیا، جیم کے اوپر یہ علامت آ گئی ہے جزم کی، سکون کی علامت آ گئی، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ اجر المؤمنین، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آتی ہے تو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آئے تو آپ نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، یہ دونوں حمزہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں پہ جب بھی جزم آئے گی تو آپ نے ان کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اجر المؤمنین، اب یہاں پر غور کیجیے گا، یہ تین ڈاٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تین نقطے ہیں اور یہ درمیان میں بھی، آیت کے درمیان میں بھی تین نقطے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں معانکہ، ان تین نقطوں کو کیا کہتے ہیں جی، معانکہ۔ اب آپ نے یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے وقف لازمی کرنا ہے، یا تو مؤمنین پہ وقف کریں یا قرحو پہ وقف کریں، تو ہم کیا کریں گے، اجر المؤمنین نہ پڑھیں گے، اور یہاں پہ یہ تو بھی ہے تو اس کی وجہ سے میرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر وقف کریں گے لیکن ہم اس کو مؤمنین نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے آپ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں، دونوں میں آپ کسی بھی جگہ پہ وقف کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ابھی میں اس کو پڑھوں گی، اجر المؤمنین الذین استجابوا، تجابوا، اب یہ دیکھیں تاکہ اوپر زبر ہے نا تو زبر کے بعد الف موجود نہیں ہے تو میں نے اس کو تا پڑھا ہے، اب جیم کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف آ گیا تو اس کو میں لمبا کروں گی، تجابوا، واو پیش کے بعد واو ساکن، اٹ مینز یہ بھی لمبا ہوگا، تجابوا، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، الف واو یا کو کیا کہتے ہیں، حروف مدہ، اور ان کو مد اصلی بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں پر کون سا جو تجوید کا رول اپلائی ہو رہا ہے، اگر آپ سے یہاں پر کوئی پوچھے کہ یہاں پر کون سا تجوید کا رول اپلائی ہو رہا ہے، آپ نے فوری سے نظر دوڑانی کیا ہو رہا ہے، یہاں پر زبر کے بعد الف آ گیا، اٹ مینز الف مدہ ہے، پیش کے بعد واو آ گیا، اٹ مینز واو مدہ ہے، تو جی یہاں پر الف مدہ اور واو مدہ دونوں آ رہے ہیں، جن کو ہم نے دو حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ للہ والرسول، للہ اللہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، اب اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، للہ پڑھے ہوتے ہیں، موٹا کر رہے ہوتے ہیں، اب جن کو موٹا کرنا آتا ہے وہ اس کو بھی موٹا کر رہے ہوتے ہیں، تو غلط ہے، آپ اس کو موٹا نہیں کر سکتے، زیر والے حروف کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، یاد رکھیے گا، سوائے حروف مستعلیہ کے آپ نے زیر والے حروف کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے للہ۔ اب باریک پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسمائل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابھی موٹے کا طریقہ میں نے بتایا کہ ہونٹوں کو گلائی کی طرف لے کے جائیں گے، گول نہیں کریں گے، لیکن جو باریک حروف ہوتے ہیں وہ آپ اسمائل کریں پھر پڑھیں، اب اسمائل کریں پھر پڑھیں، للہ والرسول من بعد، من بعد۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز بتاتی چلوں، میری ایک پیاری سی اسٹوڈنٹ، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اقلاب کے ہجے بتا دیں، ان کو اقلاب کا پتہ ہے،
لیکن ان کو ہجے کرنے نہیں آتے. تو میں اس ویڈیو میں بھی بتا رہی ہوں, انشاءاللہ لائیو میں بھی بتاؤں گی. جو سورہ ملک جو ہم لائیو پڑھتے ہیں اس میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو ہجے کر کے بتا دوں گی. تو یہاں پر آپ نے اس کو ہجے کیسے کرنے ہیں, دیکھیں نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو بولتے ہیں اقلاب. اگر تو آپ تجوید جانتی ہیں تو میں آپ کو اس کے اصل ہجے بتاتی ہوں. اگر آپ تجوید کو جانتی ہیں اور آپ نے اپنے لیے سیکھنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے میم نون زیر من پڑھیں گے نا, تب آپ کے پاس سبب نہیں ہے اس کو اقلاب کا, صرف یہ آپ کے پاس من لفظ ہے, آپ کے پاس یہاں پہ سبب نہیں ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد جب با آئے گا آپ نے تب اس کو میم بنانا ہے, اس کی آواز کو, اس کی ساؤنڈ کو میم بنانا ہے. تو اگر تو آپ جانتی ہیں تجوید کو تو جی ابھی یہاں پر ہمارے پاس سبب نہیں ہے, تو میم نون زیر من پڑھیں گے اور پھر آگے با عین زبر با جب پڑھیں گے پھر ہم اس کو پڑھیں گے میم با. ٹھیک ہے, ہم نے صرف ساؤنڈ کو چینج کرنا ہے. ہجے میں آپ نے اس کو نون ہی پڑھنا ہے کیونکہ سبب نہیں ہے نا, ابھی با بعد میں پڑھنا ہے آپ نے, پہلے تو آپ نے میم نون زیر من پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو بعد میں سبب بن رہا ہے آپ کے پاس, با بعد میں آ رہا ہے آپ کے پاس. تو پھر جب آپ نے, میں آپ کو ہجے کر کے بتاتی ہوں. میم نون زیر من, با عین زبر با, اب با آ گیا تو اب آپ نے اس کی ساؤنڈ کو میم میں تبدیل کر دینا ہے, میم با. ٹھیک ہے, دال زیر دی, میم با دی. اور اگر آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں, چھوٹے بچوں کو آپ نے ہجے کرانے ہیں تو چھوٹے بچوں کو ہجوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے, تو ان کو آپ یوں ہی پڑھائیں گے میم میم زیر میم, میم میم زیر میم, با عین زبر با, میم با, دال زیر دی, میم با دی. اب میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دوں کہ اصل اس کا جو توڑ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کیا جاتا ہے. میم نون زیر من, من پڑھ لیا, جب آپ نے با عین زبر با پڑھنا ہے نا تو اس کی ساؤنڈ پھر چینج ہوگی. جب آپ نے با عین زبر با پڑھنا ہے تو تب اس کی ساؤنڈ چینج ہوگی. جب آپ نے میم نون زیر من پڑھنا ہے تب اس کی ساؤنڈ چینج نہیں ہوگی. لیکن چھوٹے بچے کو پڑھانا ہے تو آپ اس کو میم میم زیر میم پڑھائیں گی. اور اگر آپ اپنے لیے اس کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی ہجے کیسے ہوتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گی میم نون زیر من, با عین زبر با, اب ساؤنڈ چینج ہو جائے گی, میم با, ساؤنڈ چینج ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن بچوں کے لیے آپ نے اس کو میم میم زیر میم پڑھانا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی. ما اصابہم القرح, قرح, اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا تھا, وقف کرنا تھا. للذین احسنوا منہم واتقوا. اب یہاں پر ان اسٹوڈنٹس کا سوال بنے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ پیش کے بعد اگر واو آئے گا تو آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب یہاں پر تو ہمارے پاس پیش نہیں ہے اور واو آ گیا, اب ہم کیا کریں, سوال بنتا ہے نا. تو یہ قاف کے اوپر زبر ہے تو یہ واولین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مدہ نہیں رہتا, یہ واولین ہوتا ہے. اس کو آپ نے بالکل ہونٹوں کی گلائی سے پڑھنا ہے. واتقوا, قو, او, جو, بو, دو, اس وزن پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. واتقوا, یہ لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جب پیش کے بعد واو آتا ہے تب واو لمبا ہوگا, ادروائز واو لمبا نہیں ہوگا. واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس. اب یہ تھوڑا بڑا لفظ ہے تو میں اس کو ذرا سلو پڑھتی ہوں. الذین قال لا, یا اس طرح بھی پڑھیں گے قال لهم الناس. ٹھیک ہے, الذین قال لهم الناس ان الناس, ان نون پہ تشدید, تو دونوں نون جو ہیں آپ نے غنہ کر کے پڑھنے. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب اس کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. یہاں یہ نا اکثر یہ ایز اے وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے, اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس کے ساتھ اس کو میرے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کی تجوید میں کوئی مسٹیک نہ ہو, آپ اس کو غلط نہ پڑھیں. ایک تو یہ حسبو نہیں ہے, بو نہیں ہے, او نہیں ہے, او ہے. حسبو, بو ہے, بو نہیں ہے. حسبو ناللہ ہے, ہو نہیں ہے, ہو ہے. ٹھیک ہے, حسبنا اللہ ونعم ال, اب یہ نعمل نہیں ہے, نعمل نہیں ہے, نی ہے, ای لگانا ہے, ای. نعم الوکیل, وکیل.
کی ڈبل ای وکیل. اس کو دوبارہ پڑھیں. حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا اللہ. ابھی میں ادغام بتا رہی تھی تو میں دوبارہ سے یہاں پہ ریپیٹ کروں گی. میں نے کہا تھا نون ساکن اور تنوین کو آپ نے ملانا ہوتا ہے نا. آپ جو تجوید نہیں جانتے وہ سنیے گا. جب آپ کے پاس یہ دونوں حروف اکٹھے آ جائیں نا, دونوں علامتیں آپ کے پاس اکٹھی آ جائیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے, تو میں آپ کو یہاں پر بتاتے چلوں. جب آپ کے پاس یہ دونوں علامتیں اکٹھی آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سائلنٹ کر دینا, مدغم کر دینا, اور لام کو ڈائریکٹ جا کے ادھر سے تشدید کے ساتھ ملانا ہے. یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا. آپ جو تجوید جانتے ہیں یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. آپ لام کو یا سے ملا رہے ہیں, نون مدغم ہو گیا, مل گیا. ملانے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ادغام کہہ رہے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ جب آپ نے یا سے ملانا ہے تو ادغام مع الغنہ. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ ملا رہے ہیں ادغام یا کے ساتھ ملا رہے ہیں تو مع الغنہ. ادغام مع الغنہ کا یہاں پر رول اپلائی ہوگا. لن یضر اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ. یہ گول تا وقف کی صورت میں گول ہا بن جاتی ہے, اس طرح یہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے اس پہ وقف کرنا ہے تو را ہا زبر رہ آخرہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اب یہاں پر آپ کہیں گے جی آپ نے بتایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو تب آپ نے لفظ کو لمبا کرنا ہے. اب یا ساکن سے پہلے تو زبر آ گیا, اب ہم کیا کریں؟ تو یہ یا لین کہلاتی ہے. یہ دو حروف سے واؤ سے پہلے بھی زبر آ جاتی ہوتی ہے اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ جاتی ہے. یہ حروف لین دو ہی ہیں, واؤ اور یا, تو ان کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہوتا, بس آپ نے ان کو ای جئی دئی اس کے وزن پہ پڑھنا ہے. خی خے نہیں پڑھنا, اے نہیں لگانا, ای لگانا ہے. خی خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لے غلط, علیہ نہیں پڑھنا ہے اس کو. اکثر اس کو مسورات علیہ پڑھتے ہیں جی. میری ہر ویڈیو میں یہ چیز بڑی سختی سے سمجھاتی ہوں میں. علیہ اے نہیں لگانا, علیہ اے نہیں لگانا, ای لگانا ہے. علیہ ای لئی علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ
لیطلعکم علی الغیب، غیبی غلط، غے اے نہیں لگانا، غی ای لگانا ہے، غی ای غیبی، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، یہاں پر ادغام بلا غنہ کی مثال آ گئی. دیکھیں میم کو آپ ملا رہے ہیں ڈائریکٹ را سے، نون مدغم ہو گیا کیونکہ نون ساکن کے بعد را آیا ہے نا. ملانے کو کہہ رہے ہیں ادغام، اور جب را کے ساتھ ملانا ہے تو بلا غنہ. بلا غنہ مطلب بغیر غنہ کے. یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے مر رسلی، غنہ ہو رہا ہے، ناک میں آواز جا رہی ہے. خود دیکھیں مر مر زبان میں ہی رہ گیا ہے، ناک میں تو جا ہی نہیں رہا. مر رسولی تو ناک میں نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب بلا غنہ. تو یہاں پہ کون سا رول ہے؟ مر رسولی ہی ادغام بلا غنہ، غنہ کے بغیر ادغام ہو رہا ہے. یہاں پر غنہ کے بغیر ملا رہے ہیں ہم. من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا ولکم اجر عظیم ولا يحسبن الذین يبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز بتانے لگی، غور کیجیے گا. یہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے سائڈ پہ، دیکھیں آپ کو وقف لازم نظر آ رہا ہے. یہ چھوٹی سی میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم. یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے، اگر آپ یہاں پر نہیں رکتے تو گناہ ہو جاتا ہے، مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتا ہے. وقف لازم یعنی کہ لازم رکنا ہے، میم کا مطلب لازمی رکنا ہے. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہاں پر اب جو ہے ہمارے پاس لام کی بھی مثال آ گئی ہے. تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب آپ اس کو ملا رہی ہیں لام سے، تو اٹ مینز یہ کیا ہے؟ ملا رہی ہیں تو ادغام ہے، اور لام سے ملا رہی ہیں. مل لل مل لل، دیکھیں ناک میں جا رہی آواز، مل لل گئی ہے ناک میں آواز؟ نہیں گئی. ناک بند کر کے پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے. اگر ناک بند کر کے پڑھا جا رہا ہے اٹ مینز یہ بلا غنہ ہے، غنہ کے بغیر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ناک میں آواز جائے گی تو وہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز نہیں جائے گی تو بلا غنہ ہوگا. یعنی کہ ادغام بلا غنہ ملایا ہے ہم نے بغیر غنہ کے. بظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. ابھی میں نے سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کی علامت آئے تو آپ نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر.
کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ الحمدللہ سے آج ہم نے 25 آیات پڑھی ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو سمجھانے میں سمجھا سکی ہوں گی اچھے طریقے سے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور میرا جو لائیو ہے اس کو لازمی جوائن کیا کریں۔ اور آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ مجھے قرآن مجید میرے پاس سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جن کو میری اچھی سمجھ آ رہی ہے، جو میری وجہ سے صحیح پڑھنے لگ گئے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میری والدہ کے لیے لازمی دعا کیا کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ تمام اسٹوڈنٹ سورہ فاتحہ پڑھ کے تو ان کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔